کہ اللہ کے نام کو، ذکر کو بلند کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ باقی برائیاں کرنا، کسی کی غلطیاں بیان کرنا، یا انسان خود غلطیاں کر کے گناہ کر کے اسے بیان کرے، یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے غیبت کی، کہ اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ان باتوں کا آپ کا تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہے اور وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ غلطی اس کے اندر موجود ہے، تو آپ اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کر رہے ہیں۔ اگر آپ مظلوم ہیں، قاضی کے پاس اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے معاشرے میں لوگوں کے سامنے اس کا پردہ آپ چاک کرتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے اس برائی کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنے کی کہ یہ آدمی ایسا ہے، اس نے یہ ظلم کیا ہے۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جس کے گرد پوری زندگی گھومتی ہے، جس کو عربی زبان میں مصلحہ کہتے ہیں، کہ انسان فائدے کا حصول کر لے اور یا اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے۔ اس طرح یہ انسان کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا دے یا کسی دوسرے کو کسی نقصان سے بچا لے۔ سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، جتنے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سب کو ہم سچا رسول مانتے ہیں، سب پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، سب اپنے اپنے دور کے پیغمبر تھے، لیکن چونکہ اطاعت اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا ہے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا، ان سے پہلے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ایک شخصیت ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لا يحب اللہ الجہر، نہیں پسند فرماتا اللہ تعالی الجہر، اونچی آواز کو، بالسوء من القول، جو کہ برائی کے ساتھ ہو، بالسوء جو انسان برائی کرتا ہے، من القولی بات سے، اونچی بات برائی والی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اونچی آواز برائی والی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، الا، ہاں مگر وہ شخص، من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے خوب اچھی طرح سننے والا اور بہت ہی اچھی طرح علم رکھنے والا۔ پیچھے آپ نے یہودیوں کی منافقین کا تذکرہ پڑھا، جن میں ان کی کئی حرکتوں کا تذکرہ تھا، قرآن کا استہزاء اور اس طرح کی کئی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا، یعنی بری اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا۔ بری سے مراد وہ آواز بھی بری ہو سکتی ہے، یا کوئی برے کام کے متعلق آواز کو اونچا کر کے بتایا جائے، کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر خود اسے آ کے بتاتا ہے، یا کسی انسان کی کوئی اور غلطی ہے، کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہے اور اس کو کوئی شخص پیٹھ پیچھے اس کے بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برائی کو پسند نہیں کرتا کہ برائی کے ساتھ اونچی آواز کو اونچا کیا جائے۔ پھر کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ آپ کی آواز اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اونچی ہو۔ نیکی کے ساتھ آواز اونچی کیسے ہوتی ہے؟ اس کے ہم صبح سے شام تک کئی مظاہر دیکھتے ہیں۔ نماز میں آمین کی آواز ہماری اونچی ہوتی ہے، باجماعت جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے، اللہ اکبر، اونچی آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ عشرہ ذی الحج کی تکبیرات ہیں، عیدین کی تکبیرات ہیں، ایام التشریق کی تکبیرات ہیں، جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر، یعنی کئی موقعوں پر اذان ہو رہی ہے صبح سے شام تک 5 مرتبہ، اقامت ہو رہی ہے، اس میں آواز جہر ہو رہی ہے، اللہ کے نام کو، ذکر کو بلند کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ باقی برائیاں کرنا، کسی کی غلطیاں بیان کرنا، یا انسان خود غلطیاں کر کے گناہ کر کے اسے بیان کرے، یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ الا من ظلم، وہ شخص جو مظلوم ہے۔ میں نے ذکر کیا سورت جو ہے وہ اس کا تعلق پورا کمزوروں کے ساتھ ہے۔ اب مظلوم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، یہ مظلوم غلطی کو، گناہ کو اونچی آواز کے ساتھ بیان کر سکتا ہے۔ کیسے بیان کرے گا؟ اس میں کئی اہل نے ذکر کیا کہ غیبت سے استثناء کی ایک شکل ہے۔ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے متعلق وہ بات کریں جو عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے غیبت کی، کہ اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ان باتوں کا آپ کا تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہے اور وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ غلطی اس کے اندر موجود ہے، تو آپ اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کر رہے ہیں۔ اگر آپ مظلوم ہیں، قاضی کے پاس اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے معاشرے میں لوگوں کے سامنے اس کا پردہ آپ چاک کرتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے اس برائی کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنے کی کہ یہ آدمی ایسا ہے، اس نے یہ ظلم کیا ہے۔
یا آپ اپنی آواز اونچی کریں اس کی برائی کے متعلق اس کے خلاف بد دعا کر کے، اللہ کے سامنے اونچی آواز میں کہیں اللہ اس کو ہلاک کر، برباد کر، تو یہ آپ کو اجازت ہے۔ یا آپ پلٹ کے اس کو اپنی زبان سے، یہ ساری صورتیں اہل علم نے ذکر کی، پلٹ کے اپنی زبان سے اس کو آپ برا بلا کہہ دیں اس کے منہ پر۔ اور اس میں تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ تو ایک طرح کی نا، بعض اوقات انسان جب مظلوم ہوتا ہے اندر سے بڑا اس نے سختیاں برداشت کی ہوتی ہیں، تو اندر ہی اندر وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، یہ چیز اگر وہ باہر نہ نکالے، لاوا نہ نکلے، تو انسان خود بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے گا، یا اس کی کوئی اندر کوئی اس کے امراض لاحق ہو جائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے یا سامنے والے کو کسی اور انداز میں نقصان پہنچائے، کچھ بول دے، اپنا دکھڑا بیان کر دے، اپنی اس اندر کی آواز کو باہر نکال دے۔ اسی لیے کبھی انسان بیٹھا ہو کسی کے ساتھ تو یہ بھی بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی یہ کریں کہ اس کے دکھوں کو سن لیں، اس کی پریشانیوں کو سن لیں، اس کے اوپر ہوئے مظالم کو سن لیں۔ یہ صرف سننا ہی کافی ہوتا ہے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ تو آپ اللہ کو بھی سنا سکتے ہیں، اس کے خلاف بد دعا بھی کر سکتے ہیں، مظلوم ہے، آپ لوگوں کو بھی سنا سکتے ہیں، لوگوں قاضی کو اور حاکم کو اور کورٹ میں اس کا کیس لے جا سکتے ہیں۔ مظلوم کو پوری اجازت ہے، اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں کچھ کہنے کی، کچھ کرنے کی پوری اجازت ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کسی بھی خیر کو ظاہر کرتے ہو، خیر نیکی، پچھلی آیت میں برائی تھی، اس کو اونچا کرنا، ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر خیر کو ظاہر کرتے ہو، او تخفوہ، یا اسے چھپا کر رکھتے ہو، او تعفو عن سوء، یا تم کسی برائی سے درگزر کرتے ہو، معاف کر دیتے ہو، یہ احسان الی الخلق اس کو کہا جاتا ہے۔ احسان الی الخلق، اللہ کے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کی یہ دو شکلیں ہیں کہ انسان ان تک کوئی فائدہ پہنچا دے، ان تبدو خیرن او تخفو، کوئی نیکی ان کے ساتھ کرے، چاہے کھل کر کرے چاہے چھپ کر کرے۔ ان تبدو الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کر آئے، صدقات کو کھل کر ظاہر کر کے کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، چھپا کر کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، دکھا کر کرنا ہو سکتا ہے جس پر صدقہ کیا جا رہا ہو اس کے لیے بہتر ہو۔ وہ نیکی کو کرتے وقت انسان خود طے کرتا ہے کہ اس نیکی کے کرنے کا طریقہ کار کس انداز میں زیادہ بہتر ہوگا، چھپ کر یا کھل کر۔ تو اگر کھل کر کرتے ہو کسی کو فائدہ اچھا، احسان الخلق، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، یا چھپ کر کرتے ہو، یہ ہے ان کو فائدہ پہنچانا۔ او تعفو عن سوء، یہ ہے ان سے برائی کو ہٹانا۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جس کے گرد پوری زندگی گھومتی ہے، جس کو عربی زبان میں مصلحہ کہتے ہیں، کہ انسان فائدے کا وصول کر لے اور یا اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے۔ اس طرح یہ انسان کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا دے یا کسی دوسرے کو کسی نقصان سے بچا لے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یقین اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ عفو، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، اور قدیرہ، پوری طاقت رکھنے والا ہے۔ پہلی والی آیت میں جو پارے کی پہلی آیت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ظلم کو بیان کر سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، بد دعا کر سکتے ہیں، اور دوسری آیت میں معاف بھی کر سکتے ہیں، اور معاف کرنا زیادہ بہتر ہے، جو سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی ہے، جو آدمی یہاں غلطی کر رہا ہے اب اس کے ساتھ ویسی غلطی کر سکتے ہیں۔ جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو یہ بندوں کے ساتھ معاملات کے اندر مظلوم کا، کمزور کا، اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار اس کو بیان فرما دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت سے مضمون یکسر تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ مضمون پورا کا پورا جا رہا ہے اہل کتاب کی طرف، جن کا تذکرہ آپ اس صورت کے درمیان میں بھی پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ اب تتمے کے طور پر ان کی کچھ باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور باتوں کا اصل مدعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہ مسئلہ رکھا کہ آپ پر ہم ایمان اس صورت میں لائیں گے جس طرح ہم تورات پر ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ آسمان سے لے کر آئے تھے، تورات لکھی ہوئی، جو تورات کی لوحات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیے تھے، تو اس طرح آپ کا قرآن بھی ایک ساتھ لکھا ہوا آ جائے گا آسمان سے، ہم مان لیں گے۔ یہ ان کے ایمان لانے کے لیے انہوں نے دلیل کا مطالبہ کیا تھا۔ اب اس دلیل کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں ان کا رد کیا ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ،
یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، انکار کرتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسولوں کو مانتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ اور وہ ارادہ رکھتے ہیں أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ کہ وہ تفریق پیدا کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ کیسے تفریق، جدائی کی کیسے پیدا کر دیں؟ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ہم کچھ انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور کچھ انبیاء کا ہم انکار کرتے ہیں۔ بھئی جو ہمیں انبیاء سچے لگتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، جو ہمیں سچے نہیں لگتے ہم ان کو نہیں مانتے، ہمارے پاس اصول ہے، ہم اصولوں کے حساب سے چلتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ اور وہ ارادہ رکھتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ وہ بنائے اس کے درمیان ایک راستہ نکال لیں، کچھ کو مانیں کچھ کو نہ مانیں۔ یہ یہودی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ عیسائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کچھ انبیاء کو مانتے ہیں اور کچھ انبیاء کو نہیں مانتے۔ اب کچھ کو جو مانتا ہے، جتنا مانتا ہے اتنا تو وہ مومن ہو گیا نا، اور جتنا نہیں مانتا وہ اتنا وہ کافر ہو گیا۔ کسی حد تک تو مومن ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے تو مومن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی رسالت کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کچھ تو اس کا ایمان ہو گیا نا۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ان کا کچھ انبیاء پر ایمان رکھنا ان کو کچھ فائدہ دے جائے گا، پکے کافر ہیں، سچے کافر ہیں، کوئی ان کے کفر میں شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی ان کو ذرہ برابر بھی ایمان کا کوئی بینیفٹ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی یہودی اپنے مذہب پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، کوئی عیسائی اپنے عیسائیت پر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، بالکل کلیئر آیت ہے۔ کچھ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے، کوئی درمیان کی راہ نکالنا چاہتے ہیں، کوئی درمیان کا، اللہ نے فرمایا پکے کافر ہیں، ذرہ برابر بھی ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ وہ جس نبی پر ایمان لائے اس نبی پر بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نبی کی تعلیمات کو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس نبی کی تعلیمات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول پر ایمان لانا شامل تھا، جس پر وہ ایمان نہیں لائے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ایسا عذاب جو رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا ہے۔ دونوں طرح کا عذاب ہے، جسمانی عذاب بھی اور ویسے نفسیاتی عذاب بھی، دونوں قسم کا عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر۔ کافروں کا تذکرہ ہوا نا، کافر کیسے ہوتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل مومنین رکھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَرُسُلِهِ اور سارے کے سارے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی ان میں سے کسی ایک رسول کے درمیان بھی، کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جیسا کہ ہم مسلمان الحمدللہ سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، جتنے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کو ہم سچا رسول مانتے ہیں، سب پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، سب اپنے اپنے دور کے پیغمبر تھے، لیکن چونکہ اطاعت اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا ہے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر ان کو جلدی ملنے والا ہے، جو کہ آخرت میں جنت کی صورت میں ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان۔ یسألوک اہل الکتاب یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو دلیل دیجئے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ آپ نازل کریں ان کے سامنے، ان کے پاس لے کر آئیں آسمان سے ایک کتاب، پورا کا پورا قرآن۔ تو یہ سوال ان کا اپنی جگہ پر ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے نا نہ ماننے والی بات، ہٹ دھرمی والا سوال، بلا وجہ کا سوال۔ انہوں نے اگر ماننا ہوتا تو آگے اللہ نے تفصیلات ذکر کی ہیں کہ یہ نہ ماننے والی قوم ہے، ان کے آباء و اجداد کی حرکتیں ابھی آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو تسلی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکتیں بیان کر کے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ایک طرح کا معجزہ ہے، قرآن آپ پوری آسمان سے ایک ساتھ لے آئے، یہ ایک طرح کا معجزہ ہے، اور معجزات جب انبیاء سے طلب کیے جاتے ہیں اس وقت انبیاء ظاہر نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ معجزات میں اور یہ شعبدے بازی میں، یہ جو فنکاریاں ہوتی ہیں، ان میں کئی فرق ہیں، جن میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ شعبدے باز آپ کو جب آپ کہیں گے وہ شعبدہ دکھا دے گا، فنکاری اپنی کر کے دکھا دے گا، لیکن معجزات انبیاء کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے،
وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کو ملا کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ معجزہ ہے یا اس طریقے سے معجزہ صادر ہو سکتا ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے متعلق آپ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر ان کو بتایا اب یہ لاٹھی ہے، اس کو مارو، اس کے ساتھ یہ کرو، اس کو یہ لاٹھی ان کی معجزہ تھا۔ اسی لیے اللہ نے پوچھا یہ لاٹھی کیا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے اس لاٹھی کی تفصیل بتائی کہ اس سے تو میں یہ کام کرتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں۔ وہ حالانکہ معجزہ تھا، نبی کو اس معجزے کی معرفت نہیں تھی۔ یہ فرق ہے معجزے میں اور شعبدے بازی میں، فنکاریوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تسلی کا تذکرہ فرمایا، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ یہ وہ بدبخت ہیں کہ اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو ان کا ایمان صحیح ہوتا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے سوالات کیے ہیں، اس سے بڑی بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اور اس سے بڑی چیز کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ یہ تو قرآن سے، آسمان سے ایک کتاب نازل کرنے کا کہہ رہے ہیں نا، اس سے بڑی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ دکھا دو اپنے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، جس کا تذکرہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ 70 لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، آگے بھی آئے گا سورہ اعراف میں۔ تو فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی۔ اسی وقت ان کو ایک آسمان سے بجلی اور کڑک آئی اور اس نے آ کر ان کو ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ بعض گناہوں کی سزا فوراً مل جاتی ہے، ادھر انہوں نے یہ طلب کیا اور ادھر ان کو سزا مل گئی۔ اور بعض اوقات گناہ اگر بڑا ہو اور خطرناک ہو، جرم بڑا ہو، اس کی سزا بھی فوراً بڑی خطرناک صورت میں سب کے سامنے عبرت کے لیے آ جاتی ہے۔ پھر ان کو بہرحال دوبارہ زندہ کیا گیا تھا، وہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا اور ان کے توبہ کو کس طرح سے قبول کیا تھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے ایک گائے کے بچے کو معبود بنایا۔ یہ تو ابھی باتیں کر رہے ہیں آسمان سے کتاب نازل کر، تو ان کی حرکتیں یہ ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے گائے کے بچے کی پوجا کی ہے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے جن کے پاس بینات آ گئی تھی، جہالت بینات کے بعد کی۔ میں نے قرآن کو اپنے سامنے اللہ کی قدرت سے غرق ہوتا ہوا دیکھا تھا، پھر بھی اللہ فرمانے فعفونا عن ذلک، ہم نے ان کی اس بات کو بھی معاف کر دیا تھا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سلطان مبین، عصا میں وہ مضبوط دلائل فراہم کیے تھے، میں عصا تھا، تورات سی، اور جو 9 نشانیوں کا تذکرہ جو حدیث وسلم سے ہوا ہے اعراف میں پڑھیں گے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ اور پریشان کر کے رکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کس قسم کی اس قوم، کس انداز میں اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کر رکھا، میثاق کو، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کے جو میثاق قبول کر لیں، وہ وعدہ اللہ کا قبول کر لیں جو آپ نے پڑھ کے آئے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ طور پہاڑ کو ہم نے تمہارے اوپر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس تورات کی تعلیمات کو قبول کرو، مضبوطی سے تھامو۔ تم تو تورات کو تھامنے کے لیے بھی تمہارے سر کے اوپر ڈنڈا برسا کر تمہیں قبول کروایا گیا تھا، تم قرآن کو اتنے آرام سے تسلیم کر لو گے کہ اللہ نے آسمان سے ایک دم تمہارے مطالبے پر نازل کر دیا۔ یہ تو ابھی ان کے اعتراضات کے جوابات ہیں، اور اعتراض کا ایک بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ سامنے مخالف کی جب سوال ہو اس نوعیت کا کہ اس نے نہیں ماننا، ضد کرنے کے لیے سوال کیا ہے، تو اس کی حرکتیں اور اس کے کرتوت اس کے سامنے بیان کرے، اس کا ماضی اس کے سامنے اس وقت رکھا جائے، اور پھر اس کا صحیح جواب جو ہے، یعنی صحیح جواب سے مراد یہ ہے کہ ایسا اللہ نے کیوں نہیں کیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے، اس متعلق دلائل پورے کے پورے آگے چل کے اسی صورت میں، اب یہ جب مضمون ختم ہوگا تو اگلا مضمون یہی ہے کہ قرآن کو اس طرح سے کیوں نازل کیا گیا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے سے سجدے کی حالت میں داخل ہو، جب بیت المقدس میں داخل ہونے کی باری ہے، یہ بھی آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے والے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا، شکار تمہارے لیے منع تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑے پکے پکے وعدے لیے تھے، مضبوط وعدے لیے، اور ہر جگہ پر یہ پلٹتے رہے، پھرتے رہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس اس وجہ سے، اس سبب سے جو انہوں نے ان وعدوں کو توڑا، جو اللہ نے ان سے وعدے لیے تھے، ان وجوہات کی بنا پر، یہاں پر کئی اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ اس وجہ سے ان کے اوپر کیا ہوا، وہ آگے بھی اگلی صورت میں بھی آئے گا، جو اگلی صورت مائدہ ہے۔ لعناہم، ہم نے ان کو ملعون قرار دیا،
ہم نے ان کو دھتکارا ہوا قرار دیا، ہم نے ان کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اللہ کی لعنت سے اگر کسی شخص نے بچنا ہے تو ان حرکتوں سے بچے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسے سوالات خاص طور پر دین میں، آپ کے سامنے کوئی، آپ کسی مولوی کو ضد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نہیں بنتی کسی سے، تو آپ اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کو آپ دکھا لیجئے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی ایسا سوال کبھی مت کیجئے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، سامنے والے کی شخصیت کو نیچا کرنے کے لیے، جو سوالات اس نوعیت کے ہوں کہ جس میں انسان کے ایمان پر حرف آ رہا ہو، جس نوعیت سوال کی ہو کہ میں نے نہیں ماننا، تو اس کا جواب دے کر دکھا مجھے۔ کبھی بھی انسان کو اس قسم کے سوالات اللہ کے دین کے متعلق نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ اب جس شخص کو اللہ کی لعنت سے بچنا ہے وہ یہ حرکتیں نوٹ کرے اور اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھے۔ تو ان کے ان میثاق کو توڑنے کی وجہ سے وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، بغیر حق، جو کہ بالکل درست نہیں تھا، انبیاء کا قتل تھا ہی درست نہیں۔ یہ کوئی بیان واقعہ کے لیے قید ہے، یعنی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اللہ نے اس کو بیان کیا کہ انہوں نے انبیاء کو بالکل ناحق قتل کیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، وہ ڈٹائی کے طور پر، جس کا تذکرہ اسی صورت میں ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں اور سورہ بقرہ میں بھی ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ یہ اللہ کا وہ تقدیری فیصلہ ہے جس کو وہ شرعی احکامات کو نہ ماننے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ ایک انسان یہ کہے کہ جی اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے جہنم میں جانا، اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے گناہ کرنا، وہ ڈٹائی کے طور پر انسان یہ بات کر رہا ہوتا ہے، ورنہ انسان کو پتہ ہے کہ اسے اختیار ملا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے دلوں پر پردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے ان کے اس کافرانہ طرز عمل کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی تھوڑے ہیں، اور جو یہ ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنا من پسند ایمان ہوتا ہے، کچھ پر ایمان اور کچھ کا انکار۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم، اور ان کا یہ الزام لگانا مریم، سیدہ مریم جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، بہتان نادیمہ، بہت بڑا بہتان لگانا سیدہ مریم پر، اس کی وجہ سے بھی اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک خاتون تھی، آپ سب جانتے ہیں، بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یہی چیز ان کو کھا گئی کہ یہ بغیر باپ کے تو بچہ پیدا ہو نہیں سکتا، اس عورت کی، خاتون کی شادی ہوئی نہیں ہے، لہذا لا محالہ اس عورت نے غلط کام کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو تو ہم انشاءاللہ تفصیل سے سورہ مریم میں 16ویں پارے کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ جو الزام انہوں نے لگایا، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ تو کسی بھی ایسی خاتون پر انسان کا الزام لگانا، کسی مرد پر، اس کی عزت پر، وہ انسان کے لیے لعنت کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی نیک عورت، نیک مرد ہو اور اس پر الزام لگایا جائے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح کو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے کہ وہ چھو کر، ہاتھ لگا کے، جو آپ تذکرہ سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ ان کے جو معجزات تھے، اندھے کو ٹھیک کر دینا اور جسم کی بیماریوں کو درست کر دینا، تو ہم نے مسیح کو، جو کہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور اللہ کے رسول ہے، ہم نے تو ان کو قتل کر دیا۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ اچھا، اس میں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کہہ رہے ہیں ہم نے رسول اللہ ہوتے ہوئے قتل کر دیا۔ اگر رسول اللہ مانتے تو کیسے قتل کر سکتے؟ ایک آدمی ایک شخص کو اللہ کا رسول مان لے دل سے اور اس کو قتل کر دے، ممکن نہیں۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ان کے 2 جرم ذکر کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو استہزاءً اور تحکماً، مذاق اڑاتے ہوئے، یہ دیکھو اللہ کا رسول ہے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، جس کی اللہ مدد نہیں کر رہا، ہم نے تو اس کو، اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو ہمارے ہاتھوں قتل کیسے ہوتا؟ تو اس آیت میں صرف قتل نہیں ہے، قتل کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا استہزاء بھی ہے، ڈبل گناہ اس کے اندر ہے کہ ہم نے، ان کا یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، جو کہ اللہ کے رسول بھی تھے اور رسول اللہ ہوتے ہوئے قتل ہو گئے ہمارے ہاتھوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جملہ معترضہ ہے کہ اس وجہ سے ان پر لعنت تو ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، وما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا، سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ کر دی گئی ہے ان کے لیے، ان کو مشبہ کر دیا گیا ہے، چینج کر دیا گیا ہے
ان لوگوں کے لیے۔ اس چینجنگ کی کیا صورت ہے اس کو مفسرین نے مختلف انداز میں ذکر کیا ہے کہ ان کے حواریوں میں سے کسی ایک کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے کے ان کو اٹھا لیا گیا، یا جو ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان میں جو پہلے اندر داخل ہوئے اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا بنا دیا گیا، اور بہرحال اس کی کوئی وضاحت کسی صریح روایت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صریح فرمان کے اندر اس تشبیہ کی نوعیت موجود نہیں ہے، لیکن معاملہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے چینج کر دیے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ان کا معاملہ کیا ہوا جب انہوں نے قتل کر دیا تو اس کے باوجود بھی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ یقیناً جنہوں نے ان کے مسئلے میں اختلاف کیا وہ ان کے متعلق شک میں ہیں۔ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں، اور دونوں ہی ان کے معاملے میں شک میں ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک ان کو آگے آیت میں آ رہا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک بھی وہ اس بات میں اختلاف میں پڑ گئے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شاید قتل نہیں کیا، ان کو بھی اس قسم کے قرائن محسوس ہو گئے تھے، اور عیسائیوں کے نزدیک وہ صلیب پر چڑھ گئے، باوجود اس کے کہ وہ الہ ہیں پھانسی پر چڑھ گئے، اور جس پھانسی پر چڑھے جس صلیب پر چڑھے اسی صلیب کی نشانی کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ یہ ایک اور ظلم، ان کے نزدیک تو خدا تھے، خدا ہوتے وہ پھانسی پر چڑھ گئے۔ پھر ان کا آپس میں ان دونوں فرقوں کا اختلاف، یہودی اور عیسائیوں کا، اور یہودیوں کے فرقوں کا بھی آپس کا اختلاف اور عیسائیوں کے فرقوں کا بھی آپس کا اختلاف کہ پھانسی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پھانسی ہوئی تو کیا جسم کو ہوئی، خدائی عطائی صلاحیتوں کو ہوئی، خدائی طاقتوں کو ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ان کے آپس کے اختلاف ہے۔ لفی شک من، یہ بھی اس میں شک میں پڑے ہیں۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس اس متعلق کوئی علم نہیں ہے سوائے یہ ظن کے پیروکار ہیں، ان کے پاس صرف خیالات ہیں، تخرصات ہیں، تکے ہیں جن کے پیچھے ہی چل رہے ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ وہ علم آپ کو اور مجھے اللہ نے دیا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا یقینی طور پہ، ان کو خود یقین تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ یہ ایک اس کا ترجمہ ہے، یعنی جب یہ قتل کر رہے تھے ان کو خود یقین نہیں تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ایک ترجمہ۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا ہے جو اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انہوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے جو تشبیہ، جو معاملہ چینج کیا گیا تھا اس شخص کو انہوں نے قتل کیا۔ اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، لیکن اس قتل کا جرم، اس کا ظلم، اس کا وبال ان کے سر پہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جو میں نے اس دن بھی بات ذکر کی تھی کہ جب انسان گناہ کے ارادے سے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ گناہ نہ بھی کرے تب بھی اس گناہ کا وبال اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی سری دلیل ہے۔ اس دن تو میں نے اس کے اگلے دن سوال میں وضاحت کر دی تھی جب سوال آیا تھا۔ تو یہ قتل انہوں نے کیا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس نبی کے قتل کا وبال ان کے سر پہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے حساب سے نبی کو قتل کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اٹھا لیا اپنی طرف، بلند کر لیا اپنی طرف، روح کے ساتھ بھی اور جسم کے ساتھ بھی۔ روح کے ساتھ تو ہر ایک کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اوپر ہی جاتی ہے، چاہے وہ کافر کی ہو چاہے وہ مومن کی ہو، جاتی پہلے اوپر ہے۔ آسمان کے دروازے مومن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول، وہ جاتی اوپر ہے۔ ان کے لیے خصوصیت کیا ہے کہ اگر ان کی روح اوپر گئی جسم نیچے رہ گیا، جس طرح کے بعض جو منکرین ہیں اس نوعیت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں اٹھایا گیا، تو کوئی خصوصیت نہیں ہے، ان کا قتل نہیں ہوا، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ تو ان کو بچایا کیسے؟ کہ قتل نہ ہونا یہ ہے کہ ان کی روح ان کے جسم میں موجود رہی اور اس سمیت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی سورہ آل عمران میں آپ پڑھ کر آئے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت میں بھی یہ تذکرہ تھا کہ میں تمہیں پورا آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں اور پھر تمہیں وفات بھی دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب ان کا دوبارہ نزول ہوگا۔ دو مسئلے ہیں، ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ اٹھایا جانا، اور دوسرا ہے ان کا قرب قیامت دوبارہ آسمان سے زمین پر نازل ہونا۔ یہ دونوں مسلمانوں کے متفقہ عقیدے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے مسلمہ ثابت ہے۔ ان کا زندہ اٹھایا جانا تو صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر موجود ہے، اور آگے آیت جو ہے، یہ اگلی آیت جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے بعد والی 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص
الا مگر لیؤمنن بہ قبل موتی، وہ ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا ان کی وفات سے پہلے. ویوم القیامت یکون علیہم شہید، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ان کے اوپر گواہ. یہ آیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پیش کیا کہ ضرور بالضرور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے زمین پر آئیں گے، حکمن و عادلہ، انصاف کرنے کے لیے حاکم کے طور پہ. اور اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے یعنی عیسائیت کا مذہب ختم ہو جائے گا، خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی اس کی حرمت ہوگی یا اس کو حقیقت میں ختم کر دیا جائے گا، جزیہ ختم ہو جائے گا، کوئی کافر زمین پر باقی نہیں بچے گا، اور اتنی خیر زمین پر عام ہوگی، اتنا مال ہوگا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور اس وقت دنیا و مافیہ سے بہتر انسان کے لیے ایک سجدہ ہوگا. ان کے نزول کے متعلق صراحت ہے حدیثوں میں کہ وہ آسمان سے فجر کے وقت دمشق کے منارہ بیضاء کے پاس جا کر اتریں گے. اور اس میں ایک روایات نہیں، متواتر امام ابن کثیر نے اس کے متعلق کئی روایات کو ذکر کیا جو احادیث میں موجود ہیں جو کہ متواتر ہیں. ان کا اٹھایا جانا قرآن سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے، اور واپس دنیا میں آنا احادیث میں، متواتر احادیث کے اندر صراحت سے ثابت ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی کو سمجھنا ہے اس مسئلے کو تو چاہے تو اس آیت کو پڑھ لے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، یعنی کوئی بھی اس زمین کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب میں سے باقی نہیں بچے گا. یا وہ قتل ہوگا جس طرح کے حدیث میں ہے کہ یہودیوں کو قتل کیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو دجال کے پیروکار ہوں گے، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. اہل کتاب مذہب ختم ہو جائے گا، عیسائیت، یہودیت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو جائے گی. اسلام کے بعد، ان کے بعد اسلام کا کوئی مذہب اور کوئی دین باقی نہیں بچے گا. یہودی ویسے ختم ہو جائیں گے، عیسائی آپ پر ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلِيهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام انہی کے خلاف گواہ ہوں گے. اور اس گواہی کا تذکرہ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ مائدہ میں، اس کے آخر میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو تم الہ بناؤ، خدا بناؤ. یعنی اللہ الہ نام تین چیزوں کا، ایک اللہ ہے، ایک میں ہوں، اور ایک میری ماں ہے. تم نے کہا تھا لوگوں کو، عقیدہ تثلیث تم نے دیا تھا. تو وہ خود گواہی دیں گے ان کے خلاف کہ نہیں اللہ میں نے یہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. فبظلم من الذین ہادوا، اور بسبب یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی ہیں، ان کا ظلم کیا تھا وہ بتاتے ہیں آپ کو. حرمنا، اس ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر طیبات کو، پاکیزہ عمدہ کھانے. حرمنا علیہم طیبات، ہم نے شرعی طور پہ ان کے لیے حرام کر دی. احلت لہم، جو ان کے لیے پہلے حلال تھی. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ اللہ کے راستے سے لوگوں کے لیے رکاوٹ ڈالتے تھے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو شرعی طور پہ حرام کر دیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، جس کا تذکرہ 8ویں پارے میں سورہ انعام میں ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، جو یہودی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے یہ جانور، حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما، جانور کی چربی تک ان کے لیے حرام تھی. کئی حلال چیزیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں. یہ تو یہودیوں کے ساتھ ہوا. پھر آپ نے پیچھے پڑھ کر آئے سورہ آل عمران میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی تھی پہلے. تو وہ حرام کی ہوئی چیزیں پھر ان کے لیے حلال کر دی گئیں. ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ چونکہ آخری شریعت ہے قیامت تک کے لیے، تو ہمارے لیے صرف خبائث کو حرام کیا گیا، طیبات کو حلال کیا گیا. اس کا تذکرہ ہم آگے پڑھیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے طیبات حلال کی ہیں، گندی چیزوں کو حرام قرار دیا، طیبات کو حلال قرار دیا. لیکن ہمارے اوپر بھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے کئی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. بعض اوقات حلال دستیاب ہی نہیں ہوتا، حلال ملتا ہی نہیں ہے. اب آج کل میں اور آپ جس انداز کے گوشت اور کھانے بازار سے لے کر کھاتے ہیں، وہ تصور کیجیے کتنے مضر ہیں، لیکن ہم کھانے پر مجبور ہیں. لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جی وہ صاف ستھرا ہائیجینک فوڈز ہمیں کہیں سے مل جائے، کوئی میٹ مل جائے، کوئی وہ دیسی مرغی مل جائے، کہیں سے یہ مل جائے، کہیں سے، اور ڈھونڈنے سے بھی نایاب یہ چیزیں. بعض اوقات انسان خود بھی صحت مند ہوتا ہے، معاشرے میں چیزیں بھی دستیاب ہوتی ہیں، لیکن
ڈاکٹر لکھ کر دے دیتا ہے کہ یہ چیز آپ نے نہیں کھانی، اگر کھائی تو یہ چیز آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوگی. وہ نعمت ہوتے ہوئے بھی انسان سے چھن جاتی ہے، گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ کی طرف سے امتحان اور ابتلا بھی ہوتا ہے. اور اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو وہ ایک شخصیت ہے بھنڈی جو کھاتے ہیں، ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو بہت کچھ جن کے پاس ہے لیکن وہ کھانے کے لیے ان کے پاس صرف بھنڈی ہے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ اللہ کی بہت بڑی سزا ہوتی ہے جس کا ادراک انسان کر نہیں پاتا، محسوس نہیں کر پاتا. ان چیزوں کو انسان کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر شرعی طور پر ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا. ہمارے لیے شریعت تو ثابت ہے، لیکن اللہ کی تقدیری فیصلوں سے کچھ چیزیں ہوتے ہوئے بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود لینا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یقیناً ان کو اس سودی کاروبار سے منع کیا گیا تھا. سود ان کے لیے حرام تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے معاشرے میں ظلم برپا کرتے ہوئے سودی کاروبار کو، سودی طریقوں کو رائج رکھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا کھانا لوگوں کا مال ناحق طریقوں سے. یہ دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. مجھے آپ بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ سارے 2 نمبر طریقوں سے کس کا مال کیسے دبانا ہے، کھانا ہے. سود، باوجود اس کے کہ سب جانتے ہیں حرام ہے، باوجود اس کے نقصانات سے واقف ہیں، سب حرکتیں کرتے ہیں. لَتَتَّبِعُونَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم پہلی امتوں کے ہو بہو نقش قدم پر چلو گے، ان کی حرکتوں کی طرح تمہاری حرکتیں، ان کے گناہوں کی طرح تمہارے گناہ ہوں گے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، جو ان میں کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب. یہ چیزیں اپنے سامنے رکھیں، یہ ان کے کرتوت اپنے سامنے رکھیں، یہاں تک ان کی ساری برائیوں کو خلاصتاً جو اب تک آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ، اور آگے بھی آپ پڑھیں گے اگلی کئی صورتوں میں، یہاں اللہ نے پورا اس کا خلاصہ کیا صرف ان کے اس ایک سوال کے جواب میں کہ آسمان سے پوری ایک کتاب ایک ساتھ اللہ اتار کے ہمیں دے دے، ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے فرمایا ایمان لانے والی نسل ہی نہیں ہے یہ لوگ، جس انداز کے جو ان کا مزاج ہے وہ ایمان لانے والا نہیں. یہ ان کی تاریخ سنیں کہ انبیاء کے ساتھ یہ کیا کیا کرتے آئے ہیں، اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا کیا کرتے آئے ہیں، ان کو اللہ نے کس کس طرح کی سزا دی ہے. یہ تو ملعون قوم ہے، ان کی آپ اتنی فکر نہ کریں. ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے آپ پریشان نہ ہوں کہ اگر یہ کتاب آسمان سے نازل نہ ہوئی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ تسلیم نہیں کریں گے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جس طرح پہلے بھی آپ سورہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں پڑھتے آئے ہیں، یہ استثناء ہوتا ہے، لیسوا سوا، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ انصاف ان کے ساتھ کیا کہ ان کے اچھے لوگوں کی تعریف کی ہے، اکثریت ان کی بری ہے، سب کے سب برے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ اچھے لوگوں کا تذکرہ پھر یہاں پر بھی کیا ہے کہ پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ ان کا خلاصتاً سارے جرائم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لاکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے راسخ فی العلم، راسخ فی العلم کہتے ہیں جو علم کے اندر مضبوط ہوں. یہودیوں کی ان ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے جو علم کے اعتبار سے مضبوط ہیں. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ان کی حرکتوں کو اپنے سامنے رکھیں، ان سے بچیں اور اس صفت کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کی تعریف کی ہے. علم کے اندر گہرائی ہے، وہ علم جو شریعت کا علم ہے، وہ علم جو اللہ کے دین کا علم ہے، اس کا انسان کو پوری طرح سے علم اور ادراک، اس کی معرفت پوری طرح سے اچھی طریقے سے ہونی چاہیے. ان میں سے راسخین فی العلم جو ہے وہ کیا ہے؟ والمؤمنون، اور ایمان رکھنے والے جو ان کے مومنین ہیں حقیقی، وہ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، ان تمام تعلیمات پر جو آپ پر نازل کی گئی ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا ہے. وہ تفریق نہیں کرتے، جہاں سے آغاز ہوا تھا اس گفتگو کا کہ کچھ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ پر نہیں. وہ مجرد ہیں حق کے لیے، حق کے لیے خالص ہیں. جو اللہ نے کہا ہے ہم نے ویسا کرنا ہے، اپنی مرضی کا ایمان نہیں لانا کہ جس کے حساب میں پسند آ گیا اس پر ایمان، جس کی باتیں پسند نہیں آئیں یا اپنی خواہشات یا اپنی نسل کا نہیں ہے اس کی ماننی نہیں ہے، بلکہ نہیں، وہ سب پر ایمان لاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ایمان لاتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اس حال میں کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، یعنی عملی طور پر بھی وہ مسلمان سچے پکے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ وہ بنیادی مضامین ہیں جو ساری مکی صورتوں کے اندر ہیں، اللہ، آخرت کے دن پر ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جس کے اندر ضمن قرآن مجید پر ایمان ہے.
ان ساری چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، یہ بنیادی دو اعمال ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اکثر و بیشتر صورتوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب ان کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے، بہت بڑا اجر ہم ان کو عطا کریں گے. یہ تو ہو گئی بات ساری ان کے اعتراض کے جواب کی کہ ان کا ماضی اس قسم کا ہے، کیسے اس پر ایمان لا سکتے ہیں. اب رہی بات ان کے اصل مدعے کی کہ جی پوری کتاب ایک ساتھ آسمان سے آ جائے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب ایک انداز میں اور دیا، اور وہ یہ ہے کہ انا اوحینا الیک، ہم نے تو آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد جو انبیاء آئے ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی. تو آپ کی طرف بھی وحی آئی ہے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کئی انبیاء آئے ہیں جن کے اوپر وحی آئی ہے. کسی کے اوپر بھی، موسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک تورات ایک ساتھ نازل کر دی تھی، لیکن کہیں اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو، ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ سارے انبیاء کو ایک ساتھ ہی ساری وحی دے دی تھی، سارے مخالفین سے جتنی گفتگو ہوئی وہ سب ایک ہی ساتھ نازل کر دی. اللہ کی طرف سے سارا پیغام ایک ساتھ ہی آیا، جیسے ان کا مطالبہ ہے. نہیں، ہر نبی کے اوپر تھوڑی تھوڑی بقدر ضرورت جیسی گفتگو ہوتی تھی، جیسا مقام ہوتا تھا، جیسی بات کرنی ہوتی تھی مخالفین سے، ویسے وحی آتی تھی. جس کا آغاز ہوا تھا رسالت کا نوح علیہ السلام سے. نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا، ان سے پہلے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے. آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے. نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہے، اس کو پہلے نے کئی زاویوں سے ذکر کیا. وہ فرق تو ہے، لیکن کوئی بھی فرق اعتراض سے بچتا نہیں ہے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے خلاصتاً کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت کے ساتھ مخالفین کے سامنے بھیجا جائے، جس کے سامنے مخالفین اس کو نہ ماننے والے مشرک کافر. اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے نبی پچھلے رسول کی یہ پچھلی تعلیمات کو آگے فارورڈ کرنے والا ہوتا ہے. سامنے کوئی مخالف نہیں ہوتا، ماننے والے ہی ہوتے ہیں. جیسے آج کے دور کے علماء ہوتے ہیں، اسلام میں علماء ہیں جو ماننے والوں کو سمجھا رہے ہیں، مخالفین کو سمجھانے والے، مخالفین جو آ کے انکار کرتے ہیں، وہ رسولوں کا کام ہوا کرتا تھا. ان میں بھی خاص رسولوں کا تذکرہ الگ سے موجود ہے. تو کئی انبیاء نوح علیہ السلام کے بعد ہے، اللہ نے سب کی طرف وحی کی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے آئی ہے. لہٰذا آپ ان کے اس دعوے پر پریشان نہ ہو، آپ پر بھی بالکل سچی وحی ہے، درست وحی ہے، اور کوئی اللہ ان کے اس مطالبے کو پورا ان کی خواہش کے مطابق نہیں کرے گا. کیونکہ اگر خواہشات کے مطابق معجزات اور مطالبے پورے کرنے لگ جائے، معاملہ ہو جائے، تو ایک کھیل تماشا بن جائے گا. یہ تو ان کا ہے نا، آگے مشرکین کے مطالبے بھی آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی بھی کچھ خواہشات تھیں، آپ پر ایمان لانے کے لیے ہم یوں کر کے دکھائیں اور یوں کر کے دکھائیں. یہ تو صورت مدنی ہے، آگے مکی صورتوں میں جب ان کے مطالبے آئیں گے ان کی ہم تفصیلات وہاں ذکر کریں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اب ان انبیاء میں سے کچھ کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی آگے نسلیں، سبتیں، جن میں عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. یہ سارے انبیاء ہیں جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے، اور سب پر تھوڑی کر کے الگ الگ کر کے وحی آتی رہی ہے وقتاً فوقتاً. وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی تھی، ایک کتاب عطا کی تھی، اس کا نام زبور تھا. اس میں بعض و نصیحتیں تھیں. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے جو رسول بھیجے ہیں، قد قصصناہم علیک، جن میں سے کچھ کے قصوں کو ہم نے بیان کر دیا آپ کے سامنے، کچھ کی وضاحت، کچھ کی تعلیمات ان کی ناموں کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. من قبل، اس آیت کے نزول سے پہلے ہم آپ کو ان کے ناموں کے ساتھ ان کا تعارف کروا چکے ہیں، جس کا تذکرہ تقریباً 25 انبیاء کی رسول اور انبیاء کے ناموں کی صورت کے اندر قرآن مجید کے اندر نام موجود ہے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے قصہ بیان نہیں کیا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، لیکن وہ بھی نبی ہیں، اور ہمارا ایمان مجمل ہے کہ یقیناً وہ بھی نبی ہیں. ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا، اس کی کچھ وجوہات علم نے ذکر کی ہیں کہ وہ اس خطے کے یہود و نصارہ اور مشرکین ان انبیاء سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا کی ثقافتیں پھیلی ہوئی ہیں. یہ جو چائنا ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس قوم کی ایک اپنی تاریخ ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا کہ ہر قوم کے لیے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم، ہر امت کی طرف اللہ نے نذیر، کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے. اب ان ثقافتوں سے، ان ممالک سے یا ان خطوں سے ان
کے حوالے سے عرب کی واقفیت نہیں تھی، تو ان کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجملاً ذکر کیا، تفصیلاً نہیں ذکر کیا کس پر کون سے نبی آئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی آئے ہیں برحق آئے ہیں، باقی اب ہم تفصیل کریں کہ نہیں جی یہ جو بدھ مذہب ہے ان کا جو پیشوا ہے وہ نبی تھا، اسی طرح جو ہندوؤں کا رام ہے وہ بھی نبی تھا۔ بعض لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں بری بری، اور رام کو لے جا کر پورا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ بہرحال اگر تو کوئی صراحت ہو اللہ کی وحی سے تو ہمیں ماننے میں انکار نہیں ہے کہ ان کی تعلیمات میں تعریفات ہو گئیں، ان کی تعلیمات تبدیل ہو گئیں۔ یقیناً ان کے پاس بھی انبیاء آئے ہیں، یقیناً ان قوموں میں بھی رسول آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہی رسول تھے، یہی نبی تھے، اس تعیین کے لیے ہم محتاج ہیں اللہ کی وحی کے، اللہ کی طرف سے دلیل کے۔ باقی انبیاء اور رسول آئے کتنے ہیں، رسولوں کے متعلق بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ 313 رسول تھے، انبیاء 1,24,000، جتنی تعداد تمام صحابہ کی ہے اور جتنی تعداد اہل بدر کی ہے یہی رسولوں اور نبیوں کی تعداد ہے۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ 1,24,000 انبیاء اور 1,24,000 صحابہ، یہ کوئی مصدق چیزیں نہیں ہیں۔ انبیاء کتنے آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، بہت سے آئے ہیں، ان کی کہیں تعداد بھی ہمیں صراحت کے ساتھ نہیں بتائی گئی کسی صحیح حدیث میں۔ یہ سب غیب کا معاملہ ہوتا ہے، اور غیب کے معاملے میں انسان تکے نہیں لگاتا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام کرنا، ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے کے، جس کلام کو موسیٰ علیہ السلام نے خود سنا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جس میں سے ایک میں نے تذکرہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ لاٹھی کیا ہے، سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جب وہ آئے تھے اس آگ کے پاس، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہاں جو تم سے مخاطب ہے وہ خود میں اللہ ہوں جو عزیز الحکیم ہوں۔ وہ ڈائریکٹ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، زندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ایک شخصیت ہے جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، زمین پر رہتے ہوئے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت اس زمین پر رہنے والے انسان کے لیے نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونا۔ اسی لیے تو وہ خواہش بیدار ہو گئی تھی کہ جب آواز آ رہی ہے، ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے بغیر کسی واسطے کے، تو اللہ دیدار بھی ہونا چاہیے، جس کا 9ویں پارے میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ باقی ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا، اور یہ چیز ثابت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی ڈائریکٹ کلام کیا ہے، بغیر واسطے کے، بغیر فرشتے کے، اور اس کے اشارے قرآن مجید میں موجود۔ جب ان کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جا کے فرشتوں سے بات چیت کرو، ان سے سوالات کرو، جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا ہے، اور وہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر، جب آپ کو معراج کے نہیں بلایا تھا۔ اسی لیے بعض علماء نے ذکر کیا کہ جتنے انبیاء کو کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی خصوصیت حاصل ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نہ کسی اعتبار سے ملی ہے، کلام بھی ہوا ہے۔ اور پیچھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا نا کہ بر رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا پورا کا پورا آسمانوں پر، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورا کا پورا زندہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا۔ تو وہ ساری خصوصیات کسی نہ کسی اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ جو مقام خلت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، وہ مقام خلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا ہے۔ اسی لیے آپ کو افضل البشر علی الاطلاق قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بھی ہیں، اور انبیاء سارے انسانوں سے بھی افضل ہیں، اور اکثر اہل علم کا اہل سنہ کے وہ سارے فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ ساری مخلوقات میں افضل ترین ہیں، اس کا ثبوت واضح الفاظ میں، واضح انداز میں قرآن مجید میں اور احادیث میں کہیں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی خلقتیں کتنی آئی ہیں، کتنی ہوں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کا ہمیں کوئی تصور اور اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے اندھیرے میں تیر چلانا بغیر اللہ کی وحی کے مناسب نہیں ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، یہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں یہ سارے مبشرین اور منذرین ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ کیوں؟ اچھا، یہ خوشخبریاں اور ڈرانا جو ہے، یہ جو کیوں کا جواب ہے، اس کا اللہ نے خود بھیجا ہے کہ لِأَلَّا، یہ رسول اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ نہ ہو، یکون للناس علی اللہ حجہ، نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت اور دلیل،
کہ لوگ یہ کہہ سکیں کل قیامت کے دن اٹھ کر کہ کوئی رسول کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ 3 باتیں سمجھ لیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ عقل اللہ کو پہچاننے میں، دین کے لیے یا اللہ تک پہنچنے کے لیے، یہ اس دنیا پر رہنے کے لیے تمیز کے ساتھ انسان بن کے کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر عقل کافی ہوتی تو رسول نہ آتے، اور رسول اس عقل کے ساتھ ہی آئے ہیں، یعنی اسی عقل کے ساتھ ہی آپ رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اس لیے عقل کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے آپ سائڈ پہ کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں عذر بالجہل کا بھی مسئلہ ہے کہ جس تک رسول کی تعلیمات پہنچی نہیں ہے اس کو ڈائریکٹ عذاب بھی نہیں، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک رسول نہیں آتا یا انسان کے پاس ہدایت کے راستے نہیں پہنچ جاتے، ہدایت ملی نہیں ملی الگ بات ہے، اس نے کبھی، آج کے دور میں ایک انسان ہے، انٹرنیٹ ہے، دنیا میں جی رہا ہے، آ جا رہا ہے، ساری چیزیں گوگل کر کے معلوم کر لیتا ہے، راستے میں کہیں جانا ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، کہاں پیٹرول پمپ آئے گا، کہاں کیا ہوگا، راستہ، ہر چیز اس کو اس چھوٹے سے آلے کے ذریعے سے پتہ چل رہی ہے۔ اب اگر اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی اور وہ ایمان نہیں لایا تو یہ عذر بالجہل نہیں ہے، اسباب اس کے پاس تھے، اس نے خود نہیں تلاش کیا، خود اس خیر تک نہیں پہنچا۔ لیکن ایک آدمی آج بھی آپ کے اس ملک کے اندر، دنیا کو چھوڑ دیں یا افریقہ اور ادھر ادھر، آپ کے اس ملک کے اندر بھی ایسے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں انسانیت کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا دنیا کیا ہوتی ہے۔ ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے شاید پاکستان کے وجود تک کا نہ پتا ہو کہ پاکستان نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ یہ آپ جائیے سانگڑ سے آگے کی طرف، ایک تھر کی بیک سائڈ کا علاقہ ہے، اشرو تھر، وہاں کی انسانیت عجیب انسانیت ہے، کبھی جانا ہو تو وہ تو انسان نام کی چیز سے بھی صحیح طرح سے واقف نہیں ہے، عجیب لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایک دور میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، بہت پرانی بات ہے، تقریباً 15-17 سال پہلے کی، یہ جو گورکھ ہل والی سائڈ ہے اس طرف، آپ آج تو خیر آباد ہو گئے اوپر، اس ٹائم پہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں جو قبائل آباد تھے وہ بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے، بالکل کچھ نہیں پتا تھا ان کو دین، بس یہ پتا تھا ہم مسلمان ہیں، باقی اس کے علاوہ ان کو کوئی چیز کا علم نہیں تھا۔ تو بہرحال اب ایسی چیزیں رسول کی تعلیمات اللہ پہنچواتا ہے، اس کے بعد کل کو قیامت کے دن کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نضل ونخزى، کہ اللہ تو نے کوئی رسول نہیں بھیجا ہم تیری بات مان لیتے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے رسول بھیجے اسی لیے تاکہ انسانوں میں سے آ کر ان کو کوئی ان کی زبان میں، ان کے انداز میں عمل کر کے بھی دکھا کے سمجھائے، اور دونوں پہلوؤں کے ساتھ، تبشیر اور انذار دونوں پہلو ہیں۔ تو اللہ کے خلاف ان کے لیے کوئی دلیل نہ ہو لوگوں کے لیے بعد الرسول، ان رسولوں کو بھیجنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہے غالب حکمت والا۔ اب آپ بھی پوری طرح سے اطمینان رکھیے کہ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز پر خود شہادت دے رہا ہے، سوچیو کتنی بڑی بات ہوگی۔ 2 چیزوں کی گواہی ہے قرآن مجید میں، ایک اس بات کی جو ہم آیت میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک جو آپ پہلے پڑھ کر آئے، اور وہ کیا تھی؟ ایک چیز کی اور اللہ نے شہادت دی ہے، پیچھے پڑھ کر آئے ہم سورہ آل عمران میں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے اپنی توحید کی بھی گواہی دی ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسری اس چیز کی شہادت یہ ہوتا ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ چیز بالکل درست ہے۔ اللہ کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ گواہی دیتا ہے کہ بما انزل الیک، کہ جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، انزلہ بعلم، اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے، وہ اللہ کا علم ہے جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے ان کے اعتراضات سے کہ جی پورا قرآن ایک ساتھ آ جائے، اللہ کو معلوم ہے کون سی آیت کب نازل کرنی ہے، کون سا مسئلہ کب بیان کرنا ہے، کون سی وحی آپ پر کب آئے گی، یہ اللہ کا علم ہے، اتارا بھی اللہ نے اپنے علم سے ہے، اور ہے بھی اللہ کا علم، اللہ کو معلوم ہے۔ ان کے اعتراضات کی وجہ سے آپ پریشان مت، اس بات کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کی عطا بن صائب سے، وہ کہتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی جب کسی کو ہم میں سے کوئی ان کے پاس قرآن پڑھتا، قرآن یاد کرواتے، تو اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد یہ قرآن جو تمہارے پاس آیا ہے، اس کے بعد تم دنیا کے افضل ترین انسان ہو، الا یہ کہ کوئی شخص تم سے عمل میں آگے بڑھ جائے لیکن علم میں آگے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم ہے اللہ کا علم، انزلہ بعلم، یہ اللہ کا علم ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لیکن کل علم نہیں ہے، اللہ کے علم میں سے کچھ علم ہے جو ہمارے لیے بہتر تھا، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ باقی اللہ کا علم تو وہ اللہ کے مطابق ہی اس کی شان ہی ہے کہ قرآن اللہ کا علم ہے، انزلہ بعلم، یہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے خود۔
اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے آپ. ایک تو اللہ کے رسول کو تسلی ہے اور ایک آپ کے اور میرے لیے بڑی اس کی اہمیت کا بیان ہے. والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے بطور شہید کے، اللہ کی گواہی کافی ہے. آپ پریشان مت ہوئیے، انہوں نے ایمان لانا ہوگا تو ان میں سے ایمان کچھ لوگ لے کر بھی آئے ہیں، نہیں لانا تو یہ ہٹ دھرمی والے سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ان اعتراضات کی باتوں سے کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اور میں بھی اپنے ایمان کو ذرا سا ان زاویوں کے اندر چیک کریں، یہودیوں کی خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ جو خوبصورت علم ہے اللہ کا جو انسان کے پاس ہونا چاہیے، جس کے بعد انسان سب سے افضل ترین انسان بن جائے، یعنی کسی کے پاس دنیا کا کوئی علم ہے، کسی کو کوئی دنیا کی کوئی نالج آ جاتی ہے، کوئی نئی کھوج لگا لیتا ہے، کوئی نئی دریافت کر لیتا ہے، وہ کتنا بڑا عظیم آدمی بن جاتا ہے. ایک وہ آدمی جس کے پاس اس ہستی کا علم ہے، اس ذات کا علم ہے جو ساری کائنات کے علوم سے واقف ہے، اور اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. وہ بھی جانتا ہے جو کبھی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، کبھی ہو تو کیسی ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی وہ کام ہو سکے، ناممکن ہے، محال ہے. کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ. لیکن اگر ہوتا تو اس کے بعد بھی کیا ہوتا، اس کا بھی علم اللہ کو ہے. لفسدتا، یہ سارا سسٹم فساد اور برباد ہو کے تباہ ہو کے رہ جاتا. یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ کے قرآن کی، اللہ کی وحی کی صورت میں بالکل صحیح سالم حرف بحرف حفاظت کے دان تک پہنچائے. تو گناہوں میں کوئی گناہ ایسا کبھی مت کیجیے اور ایسا طرز عمل مت اپنائیے کہ جس سے میری وجہ سے دین اسلام بدنام ہو، میری وجہ سے دین اسلام سے کوئی شخص متنفر ہو، کسی کو اسلام سے نفرت ہونے لگے میری وجہ سے، میری شخصیت کی وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے. جہنمیوں کے لیے، جہنم میں رہنے کے لیے قرآن مجید میں 3 آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر تعبید استعمال ہوئی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. گستاخی کا اور غلو کا معیار میں اور آپ طے نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا فرامین سے طے ہوگا. تو حق جس کا ہے اس کو وہ دیا جائے گا، تو اس کی عزت اسی میں ہے، نہ وہ اس کی گستاخی ہے اور نہ اس کی شان میں غلو ہے.